وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کی التجا کی، پانی کے لیے درخواست کی. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. یہ 7ویں رکوع کا آغاز، اللہ کی نعمتوں کا بیان، مگر کی ناشکری کے رویے وہ بیان ہو رہے ہیں. اب صحرا ہے، پانی کی ضرورت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا پتھر پر عصا مارے. فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو یعنی پینے کے مقام کو جان لیا. 12 قبیلے تھے، قبائلی زندگی میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے اکیلے الگ الگ گھاٹ مقرر ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. من و سلوہ مل رہا ہے، صحرا میں پانی مل رہا ہے. اللہ اکبر. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. آج ہمیں بھی کس قدر نعمتیں مل رہی ہیں، تمام تر معاشی جبر کے باوجود بھی. غور کریں فبأي آلاء ربكما تكذبان، شکر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ شکر کریں گے اللہ کہتے اور ملے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں. شکر کرو مزید لے لو، ناشکری کرو گے تو عذاب ملے گا. انہوں نے ناشکریہ کی. آگے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا بنی اسرائیل سے خطاب، اے موسیٰ ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے زمین سے وہ جو اگاتی ہے. مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. آسانی سے من و سلوہ مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بادل کا سائبان سایہ مل رہا ہے. نہیں، چٹخارے چاہیے، پیٹ بھرا ہو تو مسیاں سوج رہی ہیں. اے اللہ ہمیں ترکاری مل جائے، ککڑی مل جائے، گندم مل جائے، مسور مل جائے، پیاز مل جائے. مسیاں سوج رہی ہے نا اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. اب سنیے الفاظ. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر تم یہ چٹخارے اور اس طرح کی چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جاؤ کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور مل جائے گا تمہیں. مانگ لو، جا کر تلاش کر لو، جو تمہیں چاہیے مل جائے گا. جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا اظہار جو ان کے لیے کیا جا رہا ہے. اب الفاظ سنیے گا ناظرین کرام بہت توجہ سے، جن کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. جن کو کہا فضیلت دی گئی ان کو کہا ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. کیوں؟ ان کے جرائم کا ذکر آگے ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اسی ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل یعنی شہید کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 61. ان پہ ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. کیوں؟ تمہیں کتاب ملی تھی، پیغمبر کا ساتھ دینا تھا، تم نے فرار اختیار کیا، تم دنیا پرستی میں لگ گئے، تو ذلت اور محتاجی ان کا مقدر اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے.